بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو یہاں پر آیا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اور ان کے دانت گائے کی سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو گرز کہتے ہیں۔ اس کو اگر تمام دنیا کے جن اور آدمی مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جو لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس کی وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہیں بہاروں میں رہے گا۔ دوسری طرف جب نافرمان، فاسق و فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کی سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ وہ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ معزز دوستوں، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ معزز دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے آنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو ٹال دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی حالت بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ پیارے دوستوں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے،
کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے اور ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا فرشتوں سے ہوتا ہے۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے۔ اس لیے پیارے دوستوں، اب یہ وقت ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب نے قبر میں ضرور جانا ہے۔ اس لیے قبر کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قبر کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔